ایک زمانے میں ایک رنگ برنگے گاؤں میں جو پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب جنگلات کے درمیان آباد تھا، وہاں ایک چھوٹی گائے رہتی تھی جس کا نام ڈیزی تھا۔ گلداؤدی صرف کوئی عام گائے نہیں تھی، اس کے پاس جادوئی صلاحیت تھی۔ جب بھی وہ گاؤں کے قریب جادوئی ندی سے پانی پیتی تو اس کا دودھ سب سے لذیذ اور غذائیت سے بھرپور دودھ میں بدل جاتا جسے کسی نے چکھایا ہو۔ ہر صبح گاؤں والے ڈیزی کے مالک پرانے فارمر جو کہ ارد گرد جمع ہوتے، اس کا جادوئی دودھ جمع کرنے کے لیے اپنی باری کا بے تابی سے انتظار کرتے۔ وہ ڈیزی کو مہربان الفاظ اور سلوک کے ساتھ شکریہ ادا کریں گے جو اس نے ان کی زندگیوں میں لائی ہے، اس سے حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ایک دن بدمزاج کس نامی ایک لالچی دودھ والے نے ڈیزی کے جادوئی دودھ کے بارے میں سنا۔ یہ سب کچھ اپنے لیے رکھنے کا عزم کرتے ہوئے اس نے ڈیزی کو گاؤں سے دور چرانے کا منصوبہ بنایا۔ اندھیرے کی آڑ میں بدمزاج گس نے گاؤں میں گھس کر ڈیزی کو لامتناہی چراگاہوں اور میٹھی گھاس کے وعدوں کے ساتھ ورگلایا۔ گلداؤدی بھروسہ کرنے والی اور معصوم اس کا پیچھا کرتے ہوئے انجان میں چلا گیا۔ اگلی صبح جب گاؤں والوں نے ڈیزی کے لاپتہ ہونے کا پتہ چلا تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کے جادوئی دودھ کے بغیر ان کا گاؤں بے جان اور بے جان محسوس ہوتا تھا۔ دریں اثنا ڈیزی کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ بدمزاج کس کو اس کی خوشی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اس کا دودھ منافع کے لیے بیچے۔ اداس اور اکیلے محسوس کرتے ہوئے ڈیزی اپنے پیرکاں ویپس گھر لوٹنا چاہتی تھی۔ کچھ جنگل کے جانوروں کی مدد سے ڈیزی بدمزاج کس کی گرفت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ بہادری کے ساتھ اپنے گاؤں واپس چلی گئی، جادوئی ندی کی مانوس خوشبو کے بعد۔ جب آخرکار ڈیزی واپس آئی تو گاؤں والوں نے خوشی منائی۔ انہوں نے کھلے بازوؤں کے ساتھ اس کا استقبال کیا، اسے گلے لگا کر اور سلوک کیا۔ بوڑھے کسان جو نے وعدہ کیا کہ وہ اسے دوبارہ کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے گا۔ اس دن کے بعد سے ڈیزی اپنا جادوئی دودھ گاؤں والوں کے ساتھ بانٹتی رہی۔ وہ جہاں بھی گئی خوشی اور مسرت پھیلاتی رہی۔ اور جہاں تک بدمزاج کو اس کا تعلق ہے، اس نے سیکھا کہ حقیقی خوشی لالچ اور خود غرضی سے نہیں مل سکتی۔ اور اس طرح گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب جنگلات سے گھرے رنگین گاؤں میں جادوئی گائے ڈیزی ہر ایک کو رحمت لی، بھروسے اور دوستی کی اہمیت سکھانے کے بعد ہمیشہ خوشی سے رہتی تھی۔